اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دین کی نصرت جو ہے نا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی، اور خلافت جو ہے نا، خلافت میں جو ہے نا فتح جو ہے نا دین کا دین کی جو فتح ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وجہ سے ہوئی جب یہ خلیفہ ہوا۔ تو دوسرے الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت کا دائرہ کہاں تک وسیع تھی؟ اتنا وسیع دائرہ ہے کہ ترکستان، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، ترکی، استنبول، آذربائیجان، ایران، عراق، مصر، اور اس کے علاوہ اردن، یمن، افریقہ، شام، یعنی دوسرے الفاظوں میں آدھی دنیا کا جو ہے نا نظام سلطنت ہے نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمرانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ ڈالی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمالات دی ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے طریقوں کے بارے میں، اس کے بہادری کے بارے میں، اس کے جو ہے نا جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے۔ 25 مقامات ایسے ہیں کہ اس مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں، اس کے فیصلے میں، اس کی منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن وحی بنا کر بھیجی تھی، اور ان میں اہم مقامات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بدر میں لڑائی کی اور بدر میں کافر کو قید کیا، تو کچھ صحابہ کرام نے کچھ مشورے دے دیا، کچھ نے کسی نے بولا کہ بھائی اس سے پیسے لے لو چھوڑ دے، کسی نے بولا کہ بھائی اس کو قتل کرو، کسی نے بولا کہ بھائی اس کو کسی ضمانت کے طور پہ رہا کرو، لیکن اس فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق قرآن نازل فرمائی کہ اس طرح کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اسی طرح اذان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں، تو نماز کے ٹائم کے لیے لوگوں کو کوئی مشورہ دینا پڑا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے مشورہ دے دیا کہ بھائی جس طرح نصارہ جو ہے نا یہ ناقوس جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ناقوس بنا لو، اور اس کو جو ہے نا اس کی آواز سے جو ہے نا یہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس کے بعد ہم جو نماز پڑھیں گے باجماعت۔ تو پھر کسی نے بولا کہ بھائی یہودیوں کی طرح نرسنگی یعنی بغل، اسی طرح کوئی نرسنگا بنا لو، پھر اس میں پھونک مارو، آواز لوگ سنیں گے، پھر وہ مسجد میں آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کو سن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو مقرر کرے کہ وہ آواز دے اور لوگوں کو اکٹھا کرے نماز کے لیے، کیونکہ اسلام یہودیوں کے طریقے کے خلاف ہے، نصارہ کے طریقے کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی طریقے پہ چلنا نہیں چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دے دے نماز کے لیے۔ تو پھر اذان جو ہے نا مقرر ہو گیا۔ اسی طرح جب حج میں یا طواف میں حجاج کرام طواف کر رہے تھے خانہ کعبے سے ارد گرد، تو اس وقت یہ جو مقام ابراہیم ہے اس میں کوئی نفل، کوئی نماز کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کے لیے مقرر کرنا چاہیے کہ بندہ طواف کرے اور طواف کے بعد جو ہے نا یہاں آ کر 7 چکروں کے بعد آ کر 2 رکعت نفل پڑھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے نا، مقام ابراہیم، یہاں پہ آپ نماز پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن کے مطابق قیامت تک ہر طواف کے بعد ہر حج صاحب 2 رکعت نفل جو ہے نا نماز یہ مقام ابراہیم میں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے نا، انہوں نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس طرح تمام عورتوں کو سامان میسر ہے، ہر قسم کی سہولتیں میسر ہے، عام عورتوں کی، چودھریوں کی عورتوں کو، سرداروں کی بیویوں کو، تو اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ہم بھی عورتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گیا اپنی بیویوں سے، اور جو ہے نا ایک چبوترا ہے، چبارہ ہے، اپنے مکان کے اوپر دوسرا مکان ہے، اس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ادھر بیٹھ کے ناراضگی کا اختیار کرو، قسم اٹھائے کہ میں بیویوں سے بات نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے اپنا قسم تو پورا کر دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ گئے، اور سب سے پہلے حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو ماری پیٹی، اور پھر اس کو کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ اس نے بندے کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عمر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا دو عمر کو۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ بالکل اداس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضور آپ ناراض نہ ہو، آپ کے لیے بیویاں بہت ہیں، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیویاں دیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں چلنا چاہتے تو سب کو طلاق دے دیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، اس طرح یہ آیت جو ہے نا نازل ہو گئی۔ تو مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات سیبات و ابکارا۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا، اور ازواج مطہرات نے اپنی غلطی کا جو ہے نا اظہار کیا اور معافی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے، واقعہ کافی لمبا ہے لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ایک صحابی ہے، اور وہ ہے ابی بن حلب کا بیٹا، منافق ہے، ابی بن حلب رئیس المنافقین ہے۔ جب وہ مر گیا تو وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ کہ حضور میرا باپ مر گیا اور آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آگے اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ للعالمین تھے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کرتا بھی دے دیا اور جا کے جنازے کے لیے بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ تو منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، آپ کی بیوی پر الزام لگایا، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر جنازہ مت پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے جنازے سے جنت میں جا سکتا ہے میں 70 مرتبہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ بھائی یہ تیرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن اس عمر رضی اللہ عنہ کی تائید پہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات اتارا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر اگر 70 دفعہ اس کے لیے بھی مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اگر یہ مر گیا تو اس کے اوپر جنازہ مت پڑھاؤ، اور پھر کیا کرو، یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا فاسقون، اس کی قبر بھی کھڑا ہونا بھی نہیں۔ تو اس کی تائید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں بھی آیت نازل فرمائی۔